خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اسلام ایک روادار مذہب ہے۔ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے تئیں رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی رواداری کی سب سے بہتر ترجمانی اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ البقرہ میں کی ہے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ دین سے مراد وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد خالصتاً توحید پر ہے۔ وہ نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا ہے۔ اللہ کا واضح فرمان ہے کہ اسلام کا یہ عقیدہ، اس کا یہ اعتقادی، اخلاقی اور سماجی اور عملی نظام کسی پر زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو جبراً کسی کے سر مڈھی جائے۔ سیاق کلام کو دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، اٹھائیے سورہ بقرہ۔ اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو اور رسولوں کو ہر زمانے میں بھیجا، انہیں ایک دوسرے پر مختلف حیثیتوں سے برتری اور فضیلت عطا کی۔ ان کے ماننے والوں میں آپس میں اختلافات، جھگڑے اور باہمی مار کا آرائیاں بھی ہوئیں، مگر یہ سب اللہ کی مشیت کے تحت ہوا۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، فرمایا سورہ بقرہ میں آیت 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے اللہ رب العزت خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے۔ اس نے آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا، کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت یہ خود ہی یہ صراحت کر رہا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے علم حاصل ہونے کے بعد جو اختلافات لوگوں کے درمیان رونما ہوئے اور اختلافات سے بڑھ کر لڑائیوں اور جھگڑوں کی جو نوبت پہنچی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ خدا بے بس تھا اور اس کے پاس ان اختلافات اور لڑائیوں کو روکنے کی طاقت نہ تھی، ہرگز نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ نبیوں کی دعوت سے سرتابی کر سکے اور کفر اور بغاوت کی راہ پر چل سکے، اس کی زمین میں فساد برپا کرے، مگر جو کچھ بھی ہوا اس کی مشیت کے تحت ہوا۔ اس کی یہ مشیت تھی ہی نہیں کہ انسانوں سے ارادہ اور اختیار کی آزادی چھین لے اور انہیں ایک خاص مسلک اور عقیدہ اور مذہب پر چلنے کے لیے مجبور کرے۔ اس نے امتحان کی غرض سے زمین پر انسانوں کو پیدا کیا تھا، اس لیے اس نے ہر انسان کو عقیدہ اور عمل کی آزادی دی اور انہیں انتخاب کی آزادی عطا کی۔ نبیوں کو اس نے کوتوال بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ زبردستی انسانوں کو اطاعت اور ایمان کی طرف کھینچ کر لائیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ دلیل دے کر، عقل کے ذریعے لوگوں کو اپیل کر کے، سمجھا بجھا کر، افہام اور تفہیم کے ذریعے راستے کی طرف انسانوں کو بلانے کی کوشش کریں۔ جس قدر اختلافات اور لڑائیوں کے ہنگامے ہوئے وہ سب اس وجہ سے ہوئے
کہ اللہ نے دنیا میں تمام انسانوں کو ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا کی تھی، اسی سے کام لے کر لوگوں نے یہ مختلف راہیں نکالیں، نہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو راستے پر چلانا چاہتا تھا مگر معاذ اللہ پاک بے بس تھا، ہرگز نہیں۔ اسی لیے قرآن اللہ رب العزت کی جباریت اور اس کے مقتدر اعلیٰ ساورن ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ البقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف، اور اس کی معلومات میں سے کوئی بھی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ اللہ رب العزت خود ہی کسی چیز کا علم انہیں دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ ناظرین محترم، یہ آیت جس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی ایسی معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ اسی بنا پر حدیث پاک میں اس آیت کو قرآن کی سب سے افضل آیت بتایا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ساری آیتوں سے افضل مانا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سید آیات القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے آثار اور راحت اور آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی صفت الحی القیوم بیان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائی پوری کی پوری بلا شرکت غیر اس غیر فانی ذات کی ہے جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بل بوتے پر کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوندی کے جملہ اختیارات کا مالک وہ خود ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں شریک ہے نہ اس کے اختیارات اور حقوق میں۔ یہاں بائبل کے اس بیان کی بھی تردید کر دی گئی کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ ان مشرکین کے عقیدے کا بھی ابطال ہے جو بزرگ انسانوں، فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق
یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کے یہاں بڑا زور ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کی سفارش چلتی ہے، جس بات پر وہ اڑ بیٹھیں وہ منوا کے چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو اللہ رب العزت آیت الکرسی میں یہ باور کرا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ انسانوں کے عقائد و نظریات، مسالک اور مذاہب خواہ کتنے ہی مختلف ہوں، بہرحال حقیقت نفس الامری وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ انسانوں کی غلط فہمیوں سے اس حقیقت پر کوئی پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، مگر اللہ کی مشیت یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کے ماننے پر انسانوں کو مجبور کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں الحی القیوم ہے، لیکن وہ مجبور نہیں کرتا کہ دوسرے تمام انسان اس عقیدے کو لازماً تسلیم کریں۔ جو اس عقیدہ اور نظام زندگی کو مانے گا وہ خود فائدے میں رہے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ آپ ہی نقصان اٹھائے گا۔ اس کے بعد اس اہم حقیقت کو اور مزید کھول دیا کہ دین میں جبر و اکراہ، زبردستی، دھونس دھاندلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ اور مذہب کی آزادی دوسرے مذاہب، تہذیبوں اور روایات کے تئیں یہ وسیع المشربی اور یہ رواداری اسلام کی ایک اہم ترین قدر اور اس کا بنیادی مقصد حیات ہے، جس پر قرآن کریم نے مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف اسلوبوں میں زور دیا ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ۔ المائدہ آیت 48۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت، ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر تمہارا خدا چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ محترم ناظرین، تمام انسانوں کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہے کہ ہر انسان کو عبادت کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ تمام نبیوں نے عبادت اور اطاعت کے طریقے بتائے ہیں، لیکن انسانوں پر یہ لازم نہیں کیا ہے کہ کسی ایک مخصوص طریقہ عبادت اور طریقہ اطاعت کو زور اور طاقت کے ذریعے تسلیم کریں۔ سورہ حج میں آیت 67 میں قرآن کہتا ہے جعلنا منسکن ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت متعین کر دیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو۔ قرآن کریم نے یہ صراحت بھی کر دی کہ اگر اللہ کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کی زمین میں کفر اور نافرمانی کا سرے سے وجود نہ ہو تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تکوینی جبر سے کام لے کر سارے انسانوں کو صاحب ایمان بنا دے، مگر وہ ایمان لانے یا نہ لانے کے معاملے میں سارے انسانوں کو آزاد رکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے پوری صراحت فرما دی کہ نبی کی ذمہ داری کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی نہیں ہے، اور نہ اللہ کو کوئی جبری ایمان مطلوب ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس آیت 99۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو مجبور کرو کہ وہ مسلمان بن جائیں؟ اسلام نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے ہی کو واجب قرار نہیں دیا، بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی لازم قرار دیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور تمام پیغمبروں پر ایمان لائیں، ان کی صداقت اور حقانیت کو تسلیم کریں، ان کے درمیان
اس لحاظ سے کوئی فرق نہ کریں کہ فلاں نبی حق پر تھا اور فلاں نبی حق پر نہ تھا، یا یہ کہ فلاں کو ماننا ہے اور فلاں کو ماننا نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے، سب کے سب ایک ہی صداقت، ایک ہی راہ راست کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ اب جو شخص حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت کسی پیغمبر کو بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مانتے ہیں اور دوسرے پیغمبر کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس آیت کا ترجمہ سورہ البقرہ آیت 136۔ اللہ فرماتا ہے، مسلمانوں تم سب مل کر کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کے ذہن میں اس تعلیم کو راسخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں داعی اور مبلغ بنا کر بھیجے گئے ہیں، کوتوال اور داروغہ نہیں بنائے گئے۔ ان کا کام لوگوں کو روشنی دکھانا ہے، زبردستی ہاتھ پکڑ کر خواہی نہ خواہی کسی کو راہ راست پر لانا ان کا مشن ہرگز نہیں۔ اگر حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا سے شرک مٹ جائے، مشرکین کا استیصال ہو جائے، تو اللہ کو تم سے یہ کام لینے کی ضرورت نہ تھی، محض اس کا ایک اشارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ پھر پیروان نبی آخر الزماں کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ تبلیغ اور دعوت دین کے جوش میں اتنے بے قابو نہ ہو جاؤ کہ مناظرہ اور بحث و تکرار سے معاملہ آگے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر ناروا حملے تک پہنچ جائے اور ان کے معبودوں اور پیشواؤں کو گالیاں دینے لگو۔ قرآن اس انداز گفتگو کو انتہائی ناشائستہ اور نامناسب قرار دیتا ہے اور اسے حق سے دور کرنے والا مانتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، تم کو ہم نے ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے اور نہ تم پر حوالے دار ہو۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں ہرگز مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر محض جہالت میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین کی زندگی، تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی رواداری کا سلوک کیا گیا، اور یہی اسلامی رواداری اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے بھی انہی الفاظ اور انہی مفہوم کے ساتھ ذرا مختصر انداز میں اسے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا۔ اہل لشکر بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا اور جو اہل یمامہ کا سردار تھا پکڑ کر لائے۔ یہ لوگ مشرک تھے، مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ لشکر والوں نے اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ثمامہ، تیرے پاس کیا ہے، تیرا کیا حال ہے؟ ثمامہ نے جواب دیا، عندی یا محمد خیر ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر
وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَصَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اے محمد میرے پاس صرف بھلائی ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو قتل کیے جانے کا مستحق ہے، اور اگر انعام کریں گے تو ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو شکر گزار ہے، اور اگر آپ مال کے طلبگار ہیں تو حکم دیجئے جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب سن کے خاموش رہے، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، ادھر سے آپ گزرے تو آپ نے پھر ثمامہ سے وہی سوال کیا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں، اگر آپ انعام کریں گے ایک شکرگزار شخص پر انعام کریں گے، اور اگر قتل کریں گے تو میں سزا کا مستحق ہوں، اگر مال چاہتے ہیں تو جو مانگے آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کارروائی نہ کی، آگے بڑھ گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر یہی مکالمہ ڈائیلاگ دونوں میں دہرایا گیا۔ آخر کار رسول اللہ نے اہل لشکر سے کہا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، اسے رہا کر دو۔ رہائی کے بعد ثمامہ مسجد کے قریب ایک کھجور کے درخت کے پاس گیا، وہاں اس نے نہایا دھویا، مسجد میں داخل ہوا، اس نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، اور اب آپ کا چہرہ دنیا کے تمام چہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ کوئی دین میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، اور اب آپ کا دین دنیا کے تمام دین سے زیادہ میرے لیے قریب ہے، محبوب ہے۔ خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر میرے لیے نفرت انگیز نہ تھا، اب آپ کا شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ آپ کے لشکر نے مجھے اس حالت میں آ لیا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے اسے خوشخبری دی اور اجازت دی کہ وہ عمرہ کر لے۔ جب وہ مکہ واپس آیا تو اس کے مشرک ساتھیوں نے کہا ارے تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے جواب میں کہا نہیں، ولاکنی اسلمت مع رسول اللہ، میں رسول اللہ پر ایمان لایا ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ اسلامی رواداری کی اس سے بہتر مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔